پرویز مشرف زندگی سے موت تک کا سفر۔ اس 80 سالہ سفر میں ہمیں بڑے بڑے واقعات دیکھنے کو ملے، جس میں خانہ کعبہ کو دہشت گردوں سے آزاد کروانا، نواز شریف کو سعودی ولی عہد کی ایما پر این آر او دینا، 1999 کی کارگل جنگ لڑ کر بھارت پر غلبہ پانا، اور 2002 میں عوامی ریفرینڈم کے تحت ملکی صدر منتخب ہونا۔ ان ساری خدمات کے عوض صدر پاکستان ایک غلطی کے باعث عدالت کی جانب سے سزائے موت سننا کیسا تھا؟ غدار وطن سننا کیسا تھا؟ آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، آج سے 60 سال پہلے 1961 کو آرمی اکیڈمی جوائن کرنے والا شخص ٹریننگ کے بعد بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ آرمی کا حصہ بنتا ہے۔ بھارت کے شہر دلی میں پیدا ہونے والا فوجی 1965 کی پاک بھارت جنگ میں حصہ لیتا ہے، جس میں پاکستان سرخرو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 1971 میں بھی پاک بھارت جنگ میں اپنی خدمات انجام دیتا ہے، مگر پاکستان میں اس کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 1969 20 نومبر کو خانہ کعبہ پر چند دہشت گردوں کا ٹولہ حملہ آور ہو کر قابض آ جاتا ہے، اور ان کا لیڈر محمد عبداللہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور 20 دن تک کعبہ شریف پر قابض رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ میں موجود زائرین کو یرغمال بنا لیتا ہے اور ان سے زبردستی بیعت لینے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ موجودہ وقت کا امام ہے، نبی کے 12 جانشینوں میں سے 12واں خلیفہ امام مہدی ہے، جس پر مسلم امت میں غم و غصہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ غم و غصے سے لبریز مسلم امت یہ چاہتی ہے کہ جلد از جلد خانہ کعبہ کو ان دہشت گردوں سے آزاد کروایا جائے، مگر مسلم امت کی فوجوں سمیت دنیا کی تمام بہترین فوجیں ان دہشت گردوں کے سامنے عاجز آ جاتی ہیں، اور بالآخر سعودی عرب پاکستان سے مدد لینے کا اعلان کرتا ہے، جس پر پاکستان اپنا فخر سمجھتے ہوئے اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء پرویز مشرف کی نگرانی میں SSG فوجی ٹولہ روانہ کرتا ہے۔ SSG کمانڈوز اتنی تیزی سے حملہ کرنے کی مہارت رکھتے ہیں کہ دشمن کو سوچنے کا بھی موقع نہیں دیتے، مگر یہاں خانہ کعبہ کی حرمت کا معاملہ تھا۔ یہاں خانہ کعبہ کے اندر خانہ کعبہ کو قتل و غارت جیسی بے حرمتی سے بچانے کا معاملہ تھا، جس پر پرویز مشرف نے ذہانت سے کام لیتے ہوئے
خانہ کعبہ کے عملے کو یہ حکم صادر فرمایا کہ خانہ کعبہ کے چاروں اطراف پانی چھوڑ دیا جائے، جس پر خانہ کعبہ کے عملے کو دوبارہ سے یہ کہا گیا کہ پانی چھوڑنے کے بعد پورے خانہ کعبہ کے چاروں اطراف پانی میں کرنٹ چھوڑ دیا جائے۔ کرنٹ چھوڑنے کے بعد دہشت گرد وہیں پر ہلاک ہونا شروع ہو گئے اور SSG ٹولے نے اچانک سے حملہ کر کے دہشت گردوں کو یرغمال بنا لیا، جس پر پوری دنیا اش کر اٹھی اور سعودی ولی عہد نے پرویز مشرف کو اعزازیہ طور پر تا حیات خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اپنی ذہانت اور لاتعداد صلاحیتوں کے باعث پرویز مشرف کو آرمی چیف جیسے عہدے سے نوازا گیا۔ 1998 میں آرمی چیف کا عہدہ سنبھالا تو نواز شریف کے ساتھ حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ مشرف کا ماننا تھا کہ ملک کو بہترین پالیسی کی ضرورت ہے جس میں حکومت ناکام رہی ہے۔ 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف نے بطور وزیر اعظم مشرف کا جہاز پاکستان لینڈ ہونے سے روک دیا، جس کے باعث 200 جانیں خطرے میں پڑ گئیں اور جہاز میں فیول ختم ہونے کا عندیہ بھی دے دیا گیا۔ پاکستان میں مارشل لا لگا کر نواز شریف کو جیل میں بند کر دیا اور سزائے موت کا مقدمہ چلایا اور ڈھیر سارے مقدمات نواز شریف پر عائد کیے، مگر سعودی ولی عہد کی درخواست پر نواز شریف کو NRO دے دیا گیا اور نواز شریف کو ملک بدر کر دیا گیا۔ ناظرین، 2002 میں ریفرینڈم کروا کر مشرف 5 سالہ صدر منتخب ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وعدہ بھی کیا کہ 5 سال بعد 2007 میں عام انتخابات کروائے جائیں گے، مگر 2007 میں مشرف ایک بڑی غلطی کر بیٹھے اور آئین کو معطل کر دیا گیا، جس پر انہیں پارلیمنٹ میں صدارت کے عہدے سے ہٹانے کی خاطر مواخذے کی قرارداد پیش کی گئی، مگر پرویز مشرف مواخذے سے بچنے کے لیے ملک سے باہر بھاگ گئے اور 2012 میں انتخابات لڑنے لوٹے، مگر عدالتوں میں سزائے موت کا مقدمہ چلایا گیا، جس پر مشرف ایک مرتبہ پھر سے 2014 میں ملک چھوڑ کر انگلینڈ روانہ ہو گئے۔ 2018 میں مشرف کے خلاف پھانسی کا فیصلہ سنایا گیا اور مشرف کو غدار وطن قرار دیا گیا، جس پر عدالتوں کو اس وقت کے ISPR کے جانب سے سخت رویہ دیکھنے کو ملا اور یہ کہا گیا کہ ملک کے لیے کارگل جیسی جنگ لڑنے والا کیسے غدار وطن ہو سکتا ہے۔ پرویز مشرف ایک عرصے سے ایک بیماری میں مبتلا تھے جس میں انہیں سانس لینے کے کافی زیادہ مسائل تھے، جس کے باعث 2023 5 فروری کو مشرف خالق حقیقی سے جا ملے۔ نہیں، کشمیر میں تو طالبان نہیں ہے، کشمیر میں تو مجاہدین ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں۔